نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان شناس تھے، احسان فراموش نہیں تھے۔ امت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق سکھایا، جب تم پر کوئی بندہ احسان کرے تو اسے اس کے احسان کو بھولنا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی ظاہری سہارا نہ تھا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بن گئے۔ بچپن میں ماں تھی، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، پھر دادا کے بعد چاچا ابو طالب پالتے تھے۔ اب ابو طالب کے پاس تنگ دستی، بچے زیادہ، تو ان کا احسان زیادہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے بچوں کو پالنے کے لیے سوچا، بچے بلک ہے کیا کریں گے اس کے واسطے۔ انہوں نے کیا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے، اور ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال لحاظ رکھا تھا، اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شفقت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی اور معاشی حالت اچھی ہو گئی تو اپنے تنگدست چچا کو اور ان کے احسانات کو نہ بھول پائے۔ چچا کی اولاد زیادہ تھی اور وہ تنگدست بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالدار چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تجویز لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، ایسے وقت میں جب کہ چچا کے ہاں تنگدستی ہے، ہمیں ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ آپ چچا کے ایک بیٹے جعفر کی پرورش کیجیے اور میں چچا کے ایک اور بیٹے علی کی پرورش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے آئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چچا کے احسانات زیادہ تھے ابو طالب کے، تو ان کا ہاتھ بھی تنگ تھا، ٹائٹ تھا، بچے زیادہ تھے، تو انہوں نے کیا کیے، اپنے ایک دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کر ان کو ایک تجویز پیش کر دی، ایک بات بولتی ان کو، ابو طالب چچا کے پاس بلہ کے بچے ہیں، ان کا ہاتھ ٹائٹ ہے، ہمیں ان کے اوپر احسان کریں گے، ساتھ دیں گے ہم کو، تمہیں ان کے ایک بچے کو لے لو، میں ایک بچے کو لیتا ہوں ان کے پالنے کے لیے، ان کو آسانی ہوتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو لے لیتے، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پالنے کے لیے لے لیتے، جب اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال رہتی ہے۔ دیکھو اس میں سمجھنے کی بات ہمارے لیے کیا ہے، چچا تنگدست ہے، رشتہ دار تنگدست ہے، تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو ہیلپ کرنے کا سوچے، اور اپنے خاندان میں سے جو آدمی مالدار ہے اس کو بھی ہیلپ کرنے کے لیے توجہ دلائے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے خاندان میں کون لوگ غریب ہے، کون سی عورت بیوہ ہے، کس کا شوہر مرکو ہے، کون سے بچے اسکول اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، پیسہ نہیں ہے فیس بھرنے کے لیے، یا کوئی اور تکلیف ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم ہاتھ بٹانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ پھر اگر ہمیں اپنے لوگوں کا اگر ہمیں ہاتھ نہیں بٹائیں گے، خدمت نہیں کریں گے، خدمت تو دوسری بات ہے، حق ہے رشتہ داروں کا ہمارے اوپر، رشتہ داروں کا ہمارے اوپر حق ہے، ان کا پہلے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کریں تو پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ کے پاس رشتہ داری بھی جواب دے گی، اللہ اسے زبان دیں گے، وہ بولے گی، حدیث میں بھی ہے۔ عمر میں اگر بڑھوتری ہونا ہے، کچھ چیزیں ہیں، عمر اگر زیادہ ہونا تو ان میں سے ایک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے۔ روزی میں اگر برکت ہونا ہے، پیسہ اگر زیادہ ہونا ہے تو 2 کام کر لو۔ نمبر 1 پیسہ زیادہ ہونے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت، زیادہ استغفار پڑھتے رہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بول کر، اس سے روزی روٹی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ آگے چلیں، تو اس لیے رشتہ دار ہمارے سگیوں میں سے کون تو بھی غریبہ ہے کیا، تندرست ہے کیا، ضرورت مند ہے کیا، ان کو کھانے پینے کا ہے نہیں ہے، ان کو دیکھ بھال کا ہمیں ذمہ داری لے لینا ان کے لیے۔ کبھی ان کے لیے کچھ ایتور آ گیا، ان کے لیے کلو گوشت، کبھی ہمیں ان کے یہاں عید آ گئی، ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ تحفہ، بچوں کے لیے کپڑے جوتے چپل، یا ہماری بہن کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ہماری طرف سے چھوٹا جاننا ایسا، اس سے اس کا دل زندہ رہتا، بھئی میرا مرد مر گیا لیکن میرے مسلمان میرے بھائی مر گئے نہیں،
یہ زندہ ہے، ان کا احساس زندہ ہے، اس امور میں ثبوت دینا، بھائی تمہارے شوہر مگر تو کیا ہوا، ہمیں تمہارے مسلمان بھیا نہیں کیا، ہمیں خدمت کرتی، ایسا جذبہ رہنا ایسا۔ آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 یا 34 برس کی تھی، اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی اور ایک چمک سی نظر آنے لگی۔ اس چمک میں کوئی آواز یا صورت نہیں ہوتی تھی، صرف روشنی نظر آتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سنگل رہنے کا مزاج پیدا ہو گیا، تنہا رہنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ تو اسی تنہائی کو بولتے ہیں عربی کے اندر خلوت۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مکے سے ذرا دور پر پہاڑ تھا جبل نور، اسے غار ہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، کچھ آٹا پانی لے کر وہاں جاتے تھے، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور کرتے تھے اور فکر کرتے ہوئے وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ جب وہ آٹا پانی ختم ہو جاتا پھر گھر آتے تھے، آٹا پانی لے کر پھر جاتے تھے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور فکر کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب بھی نظر آتے تھے، اور جو خواب دیکھتے تھے صبح ویسا ہی پورا ہو جاتا تھا۔ پر ایک بات اور ایک مستحب بھی رکھیں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، ہمارے خواب سچے نہیں ہوتے۔ ہمیں جو خواب دیکھے وہ پورا ہونا کیا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے جو خواب آتے نہیں، ان کا تعلق اصل میں ہمارے کاموں سے رہتا، ہمیں کون سا کام کرتے رہتی ہمارا خواب ویسے پڑتی، اچھے کام کرتے رہے اچھے خواب، برے کام کرتے رہے برے خواب۔ سوچ بری ہے خواب سے پڑے گی، اس لیے کام اگر ہمیں اچھے کرتے رہیں گے دن بھر تو خواب بھی رات میں اچھے پڑیں گے۔ سوچ اگر نماز کی ہوگی خواب نماز کا پڑے گا، ازالہ پڑھ اٹھے سر کا، وضو کرے سر کا، ایسا خواب پڑتا نہیں۔ ہمیں بیکار کاموں میں تو پھر ہمارے خواب کے ساتھ بیکار کرتے رہتے، اچھے سوچ ہے تو پھر اچھے خواب پڑتے۔ تو نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اچھے اور سچے خواب نظر آنے لگے، جو خواب دیکھتے فجر ایسا وہ ہوتا رہتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی۔ 40 پر ایک میں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، پہلی وحی آتی ہے، جبرائیل آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے پڑھو اقرا پڑھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماں انا بفارغ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کسی کا شاگرد اسٹوڈنٹ نہیں ہوں میں۔ اب پھر بولتے جبرائیل اقرا پڑھو، نہیں آتا مجھے۔ جبرائیل کیا کرتے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے ایسا لگاتے، چمٹتے دباتے، ایسا اسے دبیچنا بولتی ہے اردو میں، دبیچنا دبانا ایسا سینے سے۔ پھر ایک بار بولتے ایسا، 2-3 بار ایسا ہوتا، تیسری بار جب حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتے چھاتے سے تو زور سے دباتے ہی ایسا ہو جاتا، بھائی ایک انسان کٹو دبایا تو کیسا ہو جاتا، بڑے آدمی چھوٹے آدمی دبایا تو کیسا ہو جاتا، طاقت والا آدمی، جان کلیجے منہ کو آ جاتا۔ اب جبرائیل فرشتہ نبی کو دبایا تو کیسا کیا ہوگا، نبی کا خلیجہ اور نبی کی طاقت کیا ہوگی، فرشتہ دبایا تو کیا حال ہونا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بھی انسانوں سے نہیں کیا بھی، تو پھر زور سے جبرائیل دباتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار جب دوا کو چھوڑتے ہیں، اس کے بعد جبرائیل بولتے پڑھو اقرا بسم اللہ، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، جبرائیل علیہ السلام انہوں نبی کے استاد نہیں ہوں، نبی کے استاد نہیں ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کا پیغام نبیوں تک لانے کے لیے رکھا ہے، سو تک بس ختم، اس کے علاوہ انہوں استاد نہیں، استاد کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں، نبیوں کو استاد غیر اللہ ہی ہے، بس انہوں ایک میسنجر ہے، میسنجر پہنچانے والے، انہوں پیغام لے کر جانے والے، انہوں بھی استاد نہیں۔ عرب میں اس زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے پاس پڑھے ہوئے نہیں تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لقب دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بول کر بھی بولتے، امی کا مطلب کیا ہے، کسی کے پاس انہوں بیٹھ کو پڑھے نہیں، کسی کے اسٹوڈنٹ نہیں انہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اب نبی کا امی ہونا یہ بھی نبی کی شان نہیں ہے۔ مانا کیا امی کا، کسی کے پاس انہوں کچھ بھی نہیں پڑھے۔ ابھی دیکھو، ابھی پڑھا ہوا نہیں ہونا کیا شان کی بات ہے، سوچے تو عقل کیا بولتی ہے، پڑھا ہوا ہونا شان کی بات ہے، پڑھا ہوا نہیں ہونا یہ شان کی بات نہیں، لیکن نبی کے لیے پڑھا ہوا نہیں ہونا یہ شان کی بات ہے۔ کیسا، ذرا سمجھو اسے، سمجھنا کیسا ہے اسے، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس کچھ بھی پڑھے نہیں، لیکن انہوں یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا سناتی ہے لوگوں کو،
ذوالقرنین بادشاہ کون؟ سناتی ہیں لوگوں کو. روح کسے بولتے؟ سناتی ہیں لوگوں کو. ابھی اصحاب کہف کون؟ ان کے بارے میں بولتی ہیں. جنت دوزخ کیا ہے؟ بولتی ہیں لوگوں کو. قبر میں کیا ہوتا؟ لوگوں کو بولتی. قیامت کیا ہے؟ کیسا آتی کب آتی؟ وہ لوگوں کو سناتی ہیں. جب یہ سب باتیں آسمان کی، زمین کی، خبر کی، اندر کی، نیچے کی، اوپر کے سب بول رہی، پہلے کی باتیں، آگے ہونے کی باتیں، تو پھر اب لوگوں کے یقین ہونا کہ بھئی اتنے جو لوگ یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کی کتابوں کے اندر سب باتیں تھی، یوسف علیہ السلام کے قصے، یوسف نبیوں کے قصے تھے. تو اب یہ بندہ کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، کسی کا بھی شاگرد نہیں ہے، پھر بھی اتنے پہلے کی باتیں بولتا ہے، آدم علیہ السلام کے تک باتیں بولتا ہے. ہو نہ ہو یہ بندہ اللہ کا نبی ہوگا. یہ یقین ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا. انہوں کسی کے پاس پڑھے نہیں سرکار، وہ اتنے پیچھے کی باتیں بولتے پکا نبی ہوں گے. لوگوں کو یقین ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا ہے. یہ نبی کے لیے شان کی بات ہے. ہمیں اب دیکھو یہاں بھی ایک سمجھنے کی بات، ہمیں نہیں پڑھے تو ہمارے کو نالج نہیں آتا، نبی پڑھے تو ہماری عزت ہوتی ہے نہیں. لیکن نبی کے لیے نہیں پڑھے تو اللہ نے کتنی عزت دیا. تو یہ حکم دیکھو نبی کی. اب ہمیں یہاں سے الٹا مطلب نہیں لینا، نبی نہیں پڑھے شان ان کی بڑی ہے، ان کے لیے شان کی بات ہے. وہ ہمیں بھی نہیں پڑھتے، ہمارے لیے شان نہیں. ہر ایک بات ہر ایک کے لیے شان کی نہیں ہوتی. بھئی ہر ایک آدمی ہاتھ دکھا تو ٹرافک نہیں کھڑتی. وہ اس کے پاس وہ علم ہونا، وہ لباس ہونا، تب جا کر ہاتھ دکھائے تو گاڑیاں کرتی. ان بھی انسان، ہم بھی انسان، لیکن اس کے پاس وہ ڈگری ہے. تو جب ان دکھائے گا وہ ڈگری رکھ کر، تو لوگ پبلک گاڑیاں کھڑا کرے گی. اور عام آدمی اگر ہاتھ دکھائے گا گاڑی کرتی. نبیوں کے پاس ذمہ داری ہے، منصب ہے، مقام ہے نبوت کا. تو اس لیے انہوں نہیں پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں پڑھے. کہیں کو وجہ کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ پڑھاتا ہے. ہمارے اللہ ڈائریکٹ پڑھاتا ہے کیا؟ نہیں، ہمیں انسان سے پڑھنا پڑتا. جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبی تک پیغام بھیجتا تھا. ہمارے پاس جبرائیل آتے نہیں، ہمیں نبیاں نہیں، ہمیں عام انسان. ان نبیوں کو ہمیں ماننے والے، ہمارے پاس جبرائیل آتے نہیں. جبرائیل نبی پر جو پیغام لے کر آئے، ہمیں اس پیغام کو نبی اپنے شاگردوں کو سکھائے. تو ہمیں وہ نبیوں کے شاگردان کون ہیں کہ سنتے سنتے سیکھتے سمجھتے پڑھتے آئے نہیں. کہ ہمیں نبی کے شاگردوں سے سیکھنا چاہیے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. نبیوں کے شاگرد ہیں نہیں کیا؟ ہمیں نبیوں کے شاگرد صحابہ ان کے شاگرد ایسا ہے نہیں کیا؟ یہ ہمیں ان کے شاگردوں انسانوں سے سیکھنا چاہیے. جبرائیل ہمارا آپ سکھاتے نہیں، ہمارے پاس سنو آتے نہیں. بہرحال ہمیں یہاں سے الٹا مطلب نہیں سمجھنا. نبی نہیں پڑھے کی شان حقیقت ہے، نہیں پڑھے شان. نبی کے لیے وہ الگ بات ہے. نہیں پڑھے سر کونو آدم کی باتیں بول رہی ہوں، یوسف کے قصے پوچھ رہی. ہمارے کا اگر کوئی پوچھے تو ہم کیا بول سکتے ہیں؟ جنت کی باتیں کیا ہے لوگوں بول کو. نبی دیکھ کو آپ کو بولے سو فرشتے بتاتے تھے، بولتے تھے. اب ہمیں نبیاں نہیں ہیں. نبی جو باتیں بتائیں ہمیں وہی نقل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کو پڑھنا پڑے گا، سننا سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ سب سے پہلی وحی ہے اقرأ باسم ربک الذی، سورہ کی وحی ہے. اس سورہ کا پیغام کیا ہے کل بتاؤں گا میں آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.